کیا آپ نے کبھی اپنی مصروفیت سے نکل کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کہ کیوں مجھے پیدا کیا گیا ہے، کیوں اس پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، یہ چونٹیاں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ دریا، یہ پانی، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا کی ہیں؟ ان کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کبھی ہم نے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس دنیا میں بھیجا کس لیے ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر آپ نے اس چیز پہ غور و فکر نہیں کیا تو آئیے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے کیوں تمہیں پیدا کیا، اور اس تخلیق کے پیچھے اور سارا کچھ بنانے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانسان میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ تو ہم نے جو اپنے نظریے پار رکھے ہیں کہ جو سب سے زیادہ دولت جمع کرے گا تو وہ کامیاب ہے، جس سب سے زیادہ جو شہرت کمائے گا وہ کامیاب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ آزمائیں، اور آزمائش کس چیز کی ہے؟ وہ ایک اگلی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ الملک میں، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ ابھی آزمائش اس چیز کی ہے کہ اعمال اچھے کون کرتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اچھے اعمال کیا ہیں، برے اعمال کیا ہیں؟ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب چیزیں بیان کر دی ہیں، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ذریعے اور اقوال کے ذریعے ہمیں اچھے اور برے کا فرق بتا دیا ہے، اور ابھی اس کے مطابق ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون عمل کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں سزا اور جزا دی جائے گی۔ اور ٹیسٹ میں کیا چیزیں ہیں؟ تو وہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں منشن ہیں۔ میں کچھ آیات کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کچھ جو اہم چیزیں ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے اوپر بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اصل میں امتحان ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اس لیے ہم ایک غلط طریقے سے اس کی طرف ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کس چیز سے؟ خوف سے، کہ تم مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم میں تم خوف سے گزرو گے، تم بھوک سے گزرو گے، تم سے تمہارے عزیز و اقارب چھین لیے جائیں گے، تمہارا مال چھین لیا جائے گا، اور تمہارے میووں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو کہ نہیں، تم صبر سے کام لیتے ہو یا نہیں۔ تو پھر جو صبر سے کام لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، کس کی؟ جنت کی بشارت، اللہ کی رحمتوں اور ہمیشہ 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 رہنے والی رحمتوں اور نعمتوں کی خوشخبری سنا دو۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں، عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، اس میں ایک بیوٹی رکھ دی گئی ہے کہ انسان کے لیے اٹریکشن رکھ دی گئی ہے کہ ان چیزوں کی طرف بڑھتا ہے،
اور پھر ہمارے لیے حدود و قیود بھی لگا دی گئی کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں نے کن حدود میں رہنا ہے. تو جو ان چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدود کے اندر رہے گا تو وہ کامیاب ٹھہرے گا، وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اور اس کو پھر جنت اور رحمت کی بشارت دی جا رہی ہے. اور ان ساری چیزوں کے علاوہ ایک اور بھی اہم چیز ہے کہ جس کو ہم نے ایز اے امت ترک کر دیا ہے، اور ہم نے اس کو اپنے فرائض سے ہی بے دخل کر دیا ہے. وہ کیا ہے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانا اور ان کو برے کاموں سے روکنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو ہمیں درجہ دیا گیا ہے بہترین امت کا، اور وہ کس وجہ سے دیا گیا ہے اس کے بعد فرما دیا کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو. تو یہ ہماری ایک خصوصیت بتا دی گئی کہ یہ تمہارے اندر ہے، تمہیں اس وجہ سے جو ہے نا بہترین امت کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے. تو آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں، یہ خصوصیت جس کی وجہ سے ہمیں بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا، کیا وہ ہمارے اندر ہیں؟ اب دنیا کے معاملات میں دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی پروڈکٹ لایا جاتا ہے اور اس کے اندر ملاوٹ ہو تو آپ پہچان لیتے ہیں. دودھ کی مثال لیں کہ اس کا رنگ اگر آپ کے پاس لایا جاتا ہے تو کالے کلر کا رنگ ہوتا ہے، آپ کو کہتا ہے یہ دودھ ہے، آپ قطعاً نہیں تسلیم کریں گے یہ دودھ ہے. یا تو آپ اس کو بالکل تسلیم ہی نہیں کریں گے، تسلیم کریں گے بھی تو آپ کہیں گے کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اگر ہمارے اندر تو یہ خصوصیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے انہیں روکتے ہیں، اگر یہ خصوصیت ہے تو پھر ہمارا یہ ٹائٹل بنتا ہے. لیکن یہ اگر چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یا تو ہم بالکل ہی، ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، ہم نے غلط دعویٰ کیا ہے مسلمان ہونے کا، اور اگر ہے کسی حد تک لیکن کم تھوڑی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر امیزش ہوگی ہے، ملاوٹ ہوگی ہے غلط چیزوں کی، تو جس کی وجہ سے یہ چیز ہماری ڈھک گئی ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی. تو ہمیں ایز اے امت اس فریضے کو دوبارہ اٹھانا ہے، اور اس کے اوپر مجھ کو اور آپ کو سب کو کام کرنا ہے. اور جیسے شیطان نے آج یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، سوشل میڈیا، موویز، اور ہر یہ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے جتنی بھی اس نے اس چیز کو ایز اے اعلیٰ کار یوز کیا ہے، اور جس قدر لوگوں کو گمراہ ہو سکتا تھا کیا ہے اور کر رہا ہے. تو آئیے ہم بھی اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اور اسی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، اور اس امت کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے تو ہمارے پاس کچھ ہو، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ لکھا ہو، کچھ اچھا لکھا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتوں سے ہمیں نوازا جائے. تو اگر ہم یہ سب چاہتے ہیں اور ہم اس کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج اس اندھیر نگری میں جو جہالت کا اندھیرا جو ہر سو پھیل چکا ہے، ہمیں اس میں اپنے حصے کا دیا، اپنی شمع جلانے کی ضرورت ہے. تو آئیے میں بھی کاوش کرتا ہوں، آپ بھی کاوش کریں، اور اس نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.